للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. صدق الله العظيم. محترم حضرات، یہ سیرت رسول اکرم پر پروگرام ہو رہا ہے اور آج اس کا 62واں درس ہے. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ صحیح بات کہنے کی اور صحیح بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جس سلسلے وار پروگرام پہ گفتگو کر رہے ہیں اور جو پروگرام چل رہا ہے اس میں میں نے کہا تھا آپ سے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خود ایک تعارف کرایا ہے. اس تعارف میں آپ نے 17 باتیں بیان کی، اس میں سے ہم 9 آپ کے سامنے بیان کر چکے ہیں. ہماری انشاءاللہ 10ویں بات حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول ہے. اور آج جو بات ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الرضا غنیمت، الرضا غنیمت. اللہ تعالیٰ کی رضا جو ہے وہ میری قیمتی چیز ہے. قیمتی چیز سے رضا الہی کو کمپیئر کیا گیا ہے، تشبیہ دی گئی ہے. کسی آدمی کی زندگی میں اگر یہ مقصد ہو جائے کہ اللہ کی رضا ہم کو نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کوئی دولت نہیں ہے. ہماری جتنی کوشش ہے وہ صرف اس بات کی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. آدمی مختلف قسم کی دعائیں مانگتا ہے، کبھی اولاد کی مانگتا ہے، کبھی پیسے کی مانگتا ہے، کبھی اللہ آخرت کا اچھا معاملہ پر مختلف قسم کی دعائیں مانگتا ہے. ان سب کی دعاؤں کی ایک دعا ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے. جتنی دعا آپ مانگ رہے ہیں ان سب میں سب سے اہم دعا کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تو راضی ہو جائے. مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے بڑے حج کیے ہیں، عمرہ بھی بہت کیا ہے. تو ایک مرتبہ ان کے ایک شاگرد نے پوچھا کہ حضرت آپ اتنی مرتبہ دعا مانگتے ہیں، یہاں آتے ہیں کیا دعا مانگتے ہیں؟ کہ بھائی دعا اللہ سے ہمارا ذاتی معاملہ ہے. تو وہ پیچھے پڑ گیا، انہیں اجازت بتائیے. انہوں نے کہا کہ میں یہ مانگتا ہوں کہ اللہ جب مانگوں تو خالی نہیں لوٹانے کا. جب میں ہاتھ اٹھاؤں تو اس ہاتھ کو خالی نہیں کرنا. تو یہ دیکھنے میں ایک دعا ہے، لیکن یہ ہزاروں دعاؤں کے بدلے میں کیا ہے؟ ایک دعا ہے کہ میں جب ہاتھ اٹھاؤں تو ہاتھ خالی نہیں کرنا. ایسے ہی جتنی بھی ہماری کوششیں ہیں، ساری کوشش کا لب لباب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات پہ فرما دیا کہ میری سب سے اہم چیز اور قیمتی چیز جس کو میں غنیمت سمجھتا ہوں وہ یہ ہے کہ پروردگار عالم کی رضا. اچھا، رضا کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کی خوشنودی، اللہ ہم سے راضی ہو جائے. اللہ راضی کیسے ہوتا ہے؟ 3 چیزیں اگر زندگی میں حاصل ہو جائے تو چانسز ہیں کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی وہ بات بھی بیان فرمائی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کو رب کی حیثیت سے تسلیم کر لو. کس حیثیت سے مانگو؟ رب کی ہے. اسی کو کہا گیا اذان کے بعد میں جو دعائیں نقل کی جاتی ہیں بعض صحیح حدیثوں میں، اس کے بعد رضیت باللہ ربن، اے اللہ میں اللہ سے راضی ہوں رب کی حیثیت سے. رب کیا ہے؟ رب عربی لفظ ہے اور رب کے معنی ہوتے ہیں ہر چیز کو پیدا کرنے کے بعد اپنی نگرانی میں رکھنا. ایک چیز ہوتی نا، آپ نے گھر بنا دیا، بہت اچھا گھر بنایا، آپ نے بڑی اچھی اچھی بات مسجدیں بنی ہیں، لیکن اس کا مینٹیننس نہیں ہونے کی وجہ سے وہ اچھی ساری مسجد کیا ہو گئی ہے؟ خراب ہو جاتی. ایسے ہی ہم کو بڑا شوق ہوتا ہے بڑا گھر بنانے کا. گھر تو ہم نے بنا لیا، اب اس کا جب مینٹیننس کا مسئلہ ہوتا ہے تو پتہ چلا کہ 4 باتھ روم گھر میں ہیں تو 3 گندے پڑے ہوئے. پروردگار عالم نے اس پوری کائنات کو بنانے کے بعد سب کا ریموٹ اپنے ہاتھ میں رکھا. اس لحاظ سے پروردگار عالم کو رب ماننا.
یہ بات کہی کیوں گئی؟ حقیقت میں دنیا میں اس میں بڑا کنفیوژن ہے، خاص کر یہ جو ایران کے جتنے مذہب ہیں، یونان کے جتنے مذہب ہیں اور ہندوستان کے، ان میں سے اکثر وہ بیشتر کی دو رائے ہے۔ ایک تو رائے یہ ہے کہ اللہ بنا کر کے سائلنٹ بیٹھ گیا ہے، آٹو سسٹم پہ چل رہا ہے معاملہ، کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ دوسرا عقیدہ یہ نہیں تھا، اللہ بنا کر کے ڈیوٹی الگ الگ کیا کر دیا ہے، بانٹ دیا ہے۔ اس بنیاد پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم لوگوں کو یہ ترغیب دی، یہ دونوں چیزیں غلط ہیں۔ جس نے بنایا ہے وہی لک آفٹر کر رہا ہے، وہی دیکھ بھال اس کی کر رہا ہے، اسی کا نام ہے رضیت باللہ ربًا۔ تو اللہ کی رضا میں سب سے بنیادی چیز کیا ہے کہ پروردگار عالم کو بحیثیت رب تسلیم کیا جائے۔ آپ دیکھیں سورہ فاتحہ شروع ہوتی ہے الحمدللہ رب العالمین، رب المسلمین نے کہا ہے۔ پورے کائنات اور عالم ایک ہوتی دنیا، ہم سمجھتے ہیں دنیا ایک ہے، قرآن مجید نے دنیا کا پلورل استعمال کیا ہے، دنیا کی جمع استعمال کی ہے، تمام دنیاؤں کا رب۔ مطلب کیا ہے؟ یہ زمین ایک دنیا ہے، ہزاروں لاکھوں اسپیس میں دنیایں قائم ہیں، ان کی اپنی الگ الگ دنیا ہے، جن کی ہم ہو سکتا ہے کہ 1% کیا بات جگہ تک ہم پہنچے بھی نہیں ہے کہ کیا چکر ہے، کیسا سسٹم ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان سب کے رب کو تسلیم کرو، الحمدللہ رب العالمین۔ رب العالم بھی نہیں کہا ہے، یہ بات بڑی نکتے کی ہے۔ تو پروردگار عالم کو بحیثیت رب تسلیم کرنا، جبکہ ساری دنیا اس مسئلے میں کیا ہے، کنفیوز ہے۔ اچھا، اس کنفیوژن کا ایفیکٹ امت مسلمہ پر بھی پڑ گیا۔ آپ دیکھیں ایک ہندو ہے، لکشمی پیسے کے لیے لکشمی کی عبادت کرتا ہے۔ جناب لکشمی جی کیا کرتی ہیں؟ پیسہ دیتی ہیں۔ اپنی جان کی حفاظت کے لیے کسی دوسری دیوی کی کیا کرتا ہے؟ پوجا کرتا ہے۔ یہی معاملہ اب ہمارے ساتھ بھی ہے، ہم بھی الگ الگ ڈپارٹمنٹ پہ ہم بھی ڈپینڈ ہو گئے ہیں، حالانکہ ہم کو سکھلایا گیا ہے اللہ کے رسول کی طرف سے کہ رضیت باللہ ربًا، کہ پروردگار عالم کو اللہ مانو، بحیثیت رب کے مانو، وہ دونوں چیزیں ذہن سے کیا کر دو، نکال دو۔ اگر یہ چیز داخل ہوگی تو رب خوش ہوتا ہے۔ اچھا، یہ رب جو ناراض ہوتا ہے اتنا، ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی۔ میرے گھر میں ایک آدمی کام کرتا ہے، میں اس کو کھانا بھی دیتا ہوں، مسائل بھی اس کی حل کرتا ہوں، سونے کی جگہ بھی دے رکھی ہے، کپڑے بھی دیتا ہوں، عید بقرعید پہ نیا کپڑے بناتا ہوں، سب کچھ ساری ذمہ داری میں نے اٹھا رکھی ہے۔ تنخواہ بڑے جو ہے وہ اپنی جگہ، لیکن اس کے علاوہ بھی ساری ذمہ داری۔ کوئی مہمان آئے ہمارے گھر، کہا مولانا یہ صاحب کو، ہم نے کہا یہ ہمارے گھر میں کام کرتے ہیں۔ وہ اتنے دیر میں بولا ہاں ماشاءاللہ میں ان کے گھر میں کام کرتا ہوں، لیکن بازو والا ہم کو تنخواہ دیتا ہے، کپڑا جو ہے نا وہ بازار میں ہم جا کر مانگ کے لے کر آتے ہیں، وہ ہم کو۔ اگر وہ ہمارے سامنے ایسے جملے بولنا شروع کرے گا، آپ بتاؤ نفسیاتی طور پر ہم کو تکلیف ہوگی کہ میں اوپر سے لے کر نیچے تک اس کی ساری رسپانسبلٹی کو میں پورا کر رہا ہوں، اور جب بدمعاش اس سے پوچھا گیا کہ تجھے دیکھنے والا کون، تجھے کھانا دینے والا کون، تجھے کپڑا دینے والا کون، تو یہ الگ الگ لوگوں کا نام لے رہا ہے۔ مین ایسے ہی معاملہ پروردگار عالم کا ہمارے، سب کچھ وہ کرے اور آپ فضل ہے صاحب کس کا؟ خواجہ صاحب، گاڑی چل رہی ہے والد صاحب کی مدد سے۔ یہ پروردگار عالم کو غصہ آنے کی بنیاد یہ ہے۔ اگر اس میں ان سب کا کوئی ذرہ برابر بھی دخل ہوتا تو وہ ہم کو اگنور کرتا، چھوڑتا، چلو جانے دو، جو کہہ رہا تھوڑا کچھ اس کی کچھ بھی حقیقت نہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں ان لوگوں سے پوچھے گا جن کی عبادتیں کی جاتی ہیں، کدھر ان لوگوں کے سامنے، سب کے سامنے، جو لوگ زیادہ مانتے ہیں ان کے سامنے بلا کر پوچھے گا کہ بتاؤ کہ تم نے کیا 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 ہے؟ بولے اللہ ہم تو کچھ نہیں کیا۔ کہا آپ کو بڑا پکارتے تھے؟ کہا اللہ ہمیں پکارتے تھے، ہمیں تو معلوم بھی نہیں پکارتے تھے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو بلائے گا، عیسیٰ علیہ السلام کہے گا تم کو تو بڑا اونچا درجہ ان لوگوں نے دیا کہ تم اللہ کے سپوت ہی ٹھہر گئے ان کے نزدیک، تو کیا تم نے یہی تبلیغ کی؟ عیسیٰ علیہ السلام رسول ہے، بڑا معقول جواب دیں گے، بولیں گے اللہ آپ اللہ ہے نا؟ بولیں گے یقینی بات میں اللہ۔
کہا میں اگر ان کو یہ بولا ہوں کہ میں اللہ کے بیٹا ہوں تو یہ بھی تو آپ جانتے ہیں نا، مجھ سے کہیں کو پوچھ رہے ہیں؟ اگر میں اپنے ماننے والے کو یہ بات بولا ہوں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں تو یہ بات بھی تو آپ کی نالج میں ہے نا. یہ سوال آپ مجھ سے کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے ان کو یہ تبلیغ کی میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ اللہ بولے کہ مجھے مانتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں نا کہ تم ان سے جن کے جو چہرے تم کو اپنے منہ سے جو نا اس گندے لفظ کو استعمال کرتے تھے کہ تم اللہ کا بیٹا ہو، ان کے سامنے منہ کھول کر کے بولو کہ جھوٹے ہیں یہ لوگ. میں مثال کے طور پر آپ میرے بارے میں کوئی بات کہیں اور جھوٹ ہو اور میں آپ پبلک میں کھڑے ہو نہیں صاحب یہ جھوٹ بول رہے تو آپ کی کیا رہ جائے گی؟ تو پروردگار عالم کہے گا نہیں آپ بولیے. عیسیٰ علیہ السلام سے بولے گا کہ نہیں تم بولو کہ تم نے کہا. اللہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں. اور رہی یہ بات میں سب کے سامنے میں نے تو کبھی نہیں کہا. میں نے تو جب مجھے میں سب سے پہلے ہی جملہ بولا انی عبداللہ. میں سب سے پہلا جو جملہ دنیا میں بولا ہوں وہ کیا بولا ہوں؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں. لہذا رب کو رب کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے تو پروردگار عالم کی رضا سب سے زیادہ ہمارے لیے کلک کرتی ہے. ایک بات سمجھیں، اسی حدیث کا دوسرا جملہ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا. اللہ ہم راضی ہیں، اسلام ایک اچھا دین ہے. اچھا، کسی بھی چیز کی محبت، کسی بھی چیز کی اچھائی کا پروف آپ کا اور ہمارا عمل دیتا ہے. آپ بولے ابھی میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، ابو آپ کو بہت چاہتا ہوں. ابو بولے بیٹا ذرا سے تھوڑا گلاس پانی لے کر آؤں. نہیں ابو میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، بیٹا ایک گلاس پانی پلاؤ. ابا میں آپ کو بہت چاہتا ہوں. یہ جملے بھی تو کیا بول رہے ہیں؟ ارے بھائی چاہتے ہو تو چاہتے کا عمل ہونا چاہیے. تو اطاعت ہمیشہ محبت کی دلیل ہے. بات کا ماننا، اس کو انگلش میں کہتے ہیں اوبیڈینسی. اوبیڈینسی اطاعت پروف کرتی ہے آپ کی اور ہماری محبت کا. اسلام اچھا دین ہے تو اسلام پہ چلو. اسلام کے معنی ہی اتنے اچھے ہیں کہ آپ حیرت کریں گے. اگر ہم کسی وقت بیٹھ کر کے اسلام کے لفظ پر غور کر لیں، اسلام کے معنی ہوتے ہیں سرنڈر ہونے کے. کس کے معنی؟ ہتھیار ڈال دینا. اللہ میں آپ کے سامنے ہتھیار ڈال دیا. کیا میرے دماغ میں جو کچھ آتا ہے میں وہ نہیں کروں گا، جو آپ بولیں گے میں وہ کروں گا. اب آپ اپنی زندگی میں، ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ اس لفظ مسلمان پر ہم سیٹ ہو رہے ہیں یا نہیں سیٹ ہو رہے ہیں. جب آدمی کسی کے سامنے ہتھیار ڈالتا ہے نا تو 100% وہ اس کے تابع ہوتا ہے. وہ بولتا ہے موو تو موو کرتا ہوں، ہلتا ہے. بولتا ہے بیٹھ جا بیٹھ. وہ اگر اس کی نافرمانی کیا تو وہ شوٹ کر دیتا تھا. جس کے سامنے آپ نے ہتھیار ڈالا ہے اگر اس کی نافرمانی آپ نے ایک لمحے کی تو کیا کرے گا؟ وہ شوٹ کر دے گا. اللہ بھی شوٹ کر دیتا لیکن وہ کہتا ہے کہ کتب علی نفسہ الرحمہ، میں نے اپنے اوپر لازم کیا ہے کہ میں اپنے بندوں کے ساتھ رحم اور شفقت کروں گا. اس رحم اور شفقت کی وجہ سے ہماری گاڑی چل رہی ہے. ورنہ جس طریقے سے ہمارا ایمان ہے اور ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں، ہم اپنے بینیفٹ اور مفاد کی جگہ پر سرنڈر ہیں. جہاں جہاں ہمارا مفاد ہوتا ہے وہاں وہاں ہم سرنڈر ہے. ایک آدمی آیا کپڑے مجھے خوشی ہوئی، میں نے بڑی دعائیں کی اس کے لیے اکیلے میں. بولا مولانا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیسے کیا؟ میں بتایا ایسے ایسے کیا. بولا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں جا کر کے بارات لے جا کر کے لڑکی والے کا کھانا کھایا. بولا ایسے تو کوئی واقعہ نہیں ہے. بولا مولانا میں بھی ایسے ہی کرنا چاہ رہا ہوں. میں لڑکی والے کو یہ بول رہا ہوں کہ تمہیں بارات کے بجائے جتنے آدمی ہمارے آئیں گے وہ میرا ولیمہ ہوگا، تم لوگ میں شامل ہو جاؤ. کیا ہے یہ اصل ہے محبت رسول. یہ بقیہ جتنا ہم سب کر رہے ہیں سب حوصلے بازی. جب اللہ کے رسول سے محبت ہے، وہ جو ہم لوگوں کے جو ادھر ادھر کے آئیڈیل ہوتے ہیں، وہ پھٹا پینٹ پہنتا نا تو دیکھو پھٹا پینٹ پہننا لوگ شروع کر دیتے. دیکھا نا پھٹا پینٹ پہنتے، کبھی گھٹنے پہ پھٹا ہے کبھی نیچے پھٹا ہے. وہ کیا اس نے اس کو محبت ہے.
آپ جو نوجوان ہیں وہ نہیں جو 40 کے اوپر جانتے ہیں، ایک زمانہ یہ ہندوستان میں آیا 1980 میں ہپیزم کا، اتنے بڑے بڑے ہپی وہ ہپی بھاری چلاتے تھے، وہ ان کے آئیڈیل تھے، وہ لہٰذا ایسا ہپیزم کا پورے ہندوستان میں دور تھا۔ جس آدمی کو جس سے محبت ہوتی ہے وہ اس کو آئیڈیل، اگر ہم کو اللہ کے رسول سے محبت ہے تو ایسے محبت ہونا چاہیے، ایسے آئیڈیا آنا چاہیے دماغ میں۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، آپ یقین نہیں کریں گے، میں رات میں تنہائی میں عشاء کے بعد بیٹھ کر اس کے لیے دعا کیا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اصل میں ہوتا ہے کہیں ایسا نہیں ہم کو بتانے کے لیے کر رہا ہو، یہ نہیں تو ہوتا نا کہ مولانا صاحب پر روک ڈالو۔ تو میں نے یہ بھی دعا کہ اللہ پروردگار عالم اس نے جو کچھ کہا اس کو خلوص کے ساتھ استعمال کرا، اور بہت اچھی بات اس نے کی۔ ہم نے کہا میں مسئلہ آپ کو دیکھ کے بتا دوں گا کہ نکاح کے فوراً بعد ولیمہ ہو سکتا ہے کہ نہیں، اللہ کے رسول نے بھی کیا ہے اور اس میں کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس لیے آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ لوگوں میں سے کوئی کرنا چاہے تو ایسا کر سکتے، نکاح کرنے کے بعد نکاح کا جو کھانا ہے وہ اپنے ذمہ لے لو، وہی ولیمہ کی نیت کر لو، ولیمہ ہو جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ لڑکی والوں کے اوپر بوجھ ڈالا جائے، ٹھیک ہے، کرنا لیکن نہیں ہے۔ وبالاسلامی دینا، وبالاسلامی دینا، اسلام کو دین کی حیثیت سے تسلیم کیا جائے تب پروردگار عالم کیا ہوتا ہے، راضی ہوتا ہے۔ تو اسلام پورے کمپلیٹ طور پر اپنے آپ کو کیا چاہتا ہے کہ بندہ داخل ہو جائے۔ ابھی میں مدرسہ چلاتا ہوں، ایک بچہ اس داخلے کے لیے بولے مولانا صاحب میرا داخلہ کر دو، دوپہر تک تو میں آپ کے اسکول کے قانون کے تحت چلوں گا، دوپہر کے بعد میں آزاد ہوں، دنیا کا کوئی انسٹیٹیوٹ آپ کو داخلہ نہیں دے گا، بولے گا آپ 100% ہمارے قانون کے تحت زندگی گزاریں گے۔ اسی کو قرآن نے کیا کہا، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ ایمان والو اسلام میں کمپلیٹ داخل ہو، کہ آدھا تیتر آدھا بٹیر نہیں چلے گا۔ شادی کرنا ہے اپنی مرضی سے، فرض نماز پڑھنا ہے اللہ کے رسول کی مرضی سے، یہ نہیں چلے گا۔ فرض جس طرح سے پڑھنا ہے ویسے ہی شادی بھی کرنی ہے، ویسے ہی کھانا بھی کھانا ہے، ویسے ہی رہنا بھی ہے، ساری چیزیں اللہ کے رسول کے، خاص کر جس پر پروردگار عالم نے اپنے رسول کے ذریعے حکم عطا فرما دیا ہے اس پر ہم کو سختی سے پابندی کرنی چاہیے۔ تو اگر اسلام کو بحیثیت دین تسلیم کیا جائے تو اس کا مطلب یہی ہوتا ہے۔ اور دوسری چیز ہوتی ہے ہر چیز میں اسلام۔ کبھی کبھی ہوتا ہے نا، آپ اللہ کے رسول کی بات کریں تو جو پبلک کو اللہ کے رسول کی بات پر عمل نہیں کرنا رہتا کیا بولتے ہیں، کیا جی تمہیں ہر وقت رسول صحابہ بات ہوتا ہے۔ وہی رسول اگر کوئی دوسری بات کہتا ہے جس میں ان کا فائدہ بولتے ہیں تو اللہ رسول بولا ہے۔ جہاں پر اپنا فائدہ ذاتی ہوتا ہے وہاں پر کس کا نام لیا جاتا ہے، رسول بولا ہے۔ اور جہاں پر ہم ان کو عمل کی بات کرانے کی فکر کرتے ہیں، کیا جی یہ زمانہ وہ زمانہ، دنیا بھر کے الگ الگ اسکول پیش کیے جاتے ہیں۔ تیسری چیز اللہ کے رسول نے فرمایا وَمُحَمَّدٍ رَسُولًا، تیسری چیز کیا ہے، اللہ کیسے راضی ہوتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانو۔ ہماری تو پوری کوششیں کسی طرح سے رسول کے دائرے سے نکال کر کے ان کو اللہ کے کٹورے میں داخل کر دینے کا، ساری کوشش اس وقت یہ چل رہی ہے، پوری کتابیں لکھی جا رہی ہیں، ایسی باتیں لکھی جا رہی ہیں، ایسی باتیں کہ کبھی کبھی کتابیں ہاتھ لگ جاتی ہیں تو ایسی حیرت ہوتی ہے کہ کتنی کوشش کر رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بنا دینے کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کل بھی بتایا تھا کہ اللہ کے بعد سب سے بڑا درجہ ہے، لیکن جب کبھی اللہ کے رسول نے خود اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا ہے تو آپ حیرت کریں گے کہ ایسی باتیں کہی ہیں جو ایک عام آدمی اللہ کے سامنے بات کرتا ہے۔ اللہ ہے سب سے بڑا ہمارا نقص، سب سے بڑی ہماری کمزوری کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں، پیدا نہیں ہوئے، نہیں سمجھے؟ سب سے بڑی ہماری کمزوری کیا ہے کہ ہم پیدا کیے گئے ہیں، پیدا نہیں ہوئے ہیں۔ کوئی چیز بھی ہم پیدا کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتے ہیں۔ یہ ٹیبل بنا ہوا ہے، ایک کاریگر نے بنایا ہے، لیکن اس ٹیبل کا را مٹیریل کوئی نہیں پیدا کیا ہے، کچا مال۔ جو کچا مال آیا ہے وہ سب کس کی طرف سے آیا ہوا ہے، اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول کی حیثیت سے تسلیم کرنا، ٹھیک ہے؟ اگر رسول کے دائرے
تو بھی ظلم، رسول کے دائرے سے نیچے کر دیے تو بھی ظلم۔ ظلم کی ڈیفینیشن ہی عربی میں یہ ہوتی ہے وضع الشیء غیر محلی، چیز کو اس کے مقام سے ہٹا دینا۔ یہ ٹوپی ہے، میں اس کو جوتے کی جگہ پہ رکھ لیا، جوتے کو اٹھا کر کے سر پہ رکھ لیا، اب جوتے کے ساتھ بھی ظلم ہوا اور ٹوپی کے ساتھ بھی ظلم ہوا۔ یہ نہیں ہوا کہ تم نے جوتے کا مقام بڑا اونچا دے دیا، سر پہ رکھ لیا تو جوتے کی عزت بڑھا دی، جوتے کے ساتھ بھی ظلم ہوا۔ ٹوپی کے ساتھ تو ظلم سمجھ میں آ رہا ہے کہ اس کا مقام سر تھا، اس کو اٹھا کر کے آپ نے پیر میں رکھ دیا تو ظلم ہو گیا، لیکن جوتے کے ساتھ تو ظلم نہیں ہوا۔ جوتے کو تو ہم نے سر پہ رکھا، اس کو کچھ نہ دے کہ میں بڑا اونچا درجہ پہنچ گیا، وہ بھی ظلم ہے۔ کیوں؟ دونوں اپنے مقام سے ہٹے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول کو اگر آپ نے اونچا اٹھا دیا اور رب کی کیٹیگری میں داخل کر دیا تو بھی ظلم ہے، اور جتنا ان کا اونچا مقام ہے وہاں سے ایک قطرہ بھی، ایک ذرہ بھی نیچے لے کر آ گئے تو بھی ظلم ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے؟ کیسے دونوں کو ڈسٹنگوش کیا جائے، کیسے دونوں کی تمیز کی جائے؟ اس کی تمیز یہ اللہ کے نیچے مانا جائے بس۔ جتنی صفت پروردگار عالم کی ہے وہ کوئی صفت بھی کسی بھی انسان کے اندر اس شکل میں موجود نہیں ہے، اس شکل میں موجود۔ جب تک یہ نہیں مانیں گے تب تک رسول محمد کو رسول آپ نہیں مانتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ اور ہے۔ اب ایک آدمی کہتا ہے اللہ کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے نا، یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں ان سب کو دیکھ رہا ہے نا، جو آپ اپنے دماغ میں سوچ رہے ہیں اس کو بھی کیا کر رہا ہے، جان رہا ہے، جو آپ کے دل میں اندر وسوسہ اٹھ رہا ہے اس کو بھی جان رہا ہے۔ اب ایک آدمی یہ کہتا ہے نہیں اللہ کے رسول بھی ہر جگہ موجود ہے صاحب، یہ شرک کھلا ہوا ہے۔ اچھا ایسا نہیں ہے کہ کنفیوژن کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب بندہ درود بھیجتا ہے تو پوری دنیا میں رب نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگا رکھی ہے کہ میرے نبی پر درود بھیجا جائے تو اس کو لا کر کے میرے نبی کو سنانے کا اور بتانے کا کہ فلاں ابن فلاں نے درود بھیجا ہے۔ سوال یہ جب اللہ کے رسول ہر جگہ موجود ہیں تو یہ فرشتے کئی کروڑوں فرشتوں کی ڈیوٹی لگانے کی کیا ضرورت اللہ کو؟ جب وہ ہر جگہ بات موجود ہے، ہر جگہ سنتے ہیں، سب کچھ سنتے ہیں، وہ حدیث ایک دم صحیح حدیث، اور اس کی کوئی حدیث موجود نہیں، صرف ہماری اختراع ہے، ہماری پیداوار ہے، ہماری ذہن کی عیاشی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے سے جب آپ عقیدہ رکھیں گے تو یہ عقیدہ ڈائریکٹ پروردگار عالم کے ساتھ شرک کا ہوتا ہے، اور آپ کو یہ بتا دیں پھر شرک کسی بھی شکل میں معاف نہیں ہوتا۔ جنت میں جانے کا سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ شرک کو ایک دم ختم کیا جائے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیا جائے، وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولًا، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے بعد ہے، اللہ کی کوئی صفت کسی بھی نبی میں اس شکل میں موجود نہیں ہے جس شکل میں پروردگار عالم کے پاس وہ صفت موجود ہے۔ سب سے بڑی بات ہے، اللہ کے رسول کہتے ہیں نا ہمارے شجرے کو یاد کرو۔ کس کو یاد کرو؟ شجرے کو، کہ میں کس کا بیٹا ہوں، میرا دادا کون ہے، میرے دادا کے باپ کون ہیں، ذات کے وجہ کیا ہے، تاکہ یہ کبھی کنفیوز نہیں ہو کہ میں خدا ہوں۔ دیکھ لو میرا پورا سلسلہ چلا آ رہا ہے، میں پیدا ہوا ہوں، میرے ماں ہے، میرے باپ ہیں، میرے دادا ہیں، میرے دادی ہیں، سب کچھ ہے میرے۔ وہ یاد کرانے کی بنیاد ایسا نہیں ہے کہ وہ کوئی یاد کرو تاکہ بڑی نالج ہو جائے، یاد اس لیے رکھو تاکہ کبھی کنفیوز نہیں ہو کہ میں خدا ہوں، میں ایسے ہی ہوں، ایسے ہی پیدا ہوں۔ لیکن یقینی بات ہے رسول رسول ہے، پھر رسولوں کا رسول، پھر ان کا سردار، بہت اونچی حیثیت ہے۔ ہمارے پاس الفاظ بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی تعریف کے الفاظ میں کریں، لیکن یہ بھی ہمارے پاس الفاظ موجود ہیں کہ وہ خدا قطعی نہیں ہے۔ پسند آ گئی؟ یہ تین چیزیں جب تک داخل نہیں ہوں گی تب تک رب کی رضا نہیں نصیب ہو سکتی۔ اچھا میں سوچا تھا تھوڑا سا کم کر لیں گے، لیکن ایک بات اور بیان کرتے ہیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد فرمایا العجز فخری، غور سے سنیے گا، العجز فخری، عاجزی پر مجھے بڑا فخر ہے۔ عاجزی کسے کہتے ہیں؟ ایک آدمی کی بڑی اونچی پوزیشن ہو گئی ہے پھر بھی اپنے آپ کو کیا سمجھ رہا ہے؟ بہت میں کم درجے کا ہوں۔ اللہ کے رسول نے ہم کو دعا بھی سکھلائی، اللہم صغرنی فی عینی وکبرنی فی اعین الناس، اے اللہ مجھے میری نگاہوں میں نیچا رکھ۔ لوگ مجھے اونچا جانے یہ الگ بات ہے، لیکن لوگ مجھے، میں کیونکہ جیسے ہی میں بنا ویسے ہی معاملہ کیا ہو گیا؟ خراب ہو گیا۔ یہی بات فرعون نے کہی تھی، انا ربکم الاعلی، میں رب ہی نہیں ہوں، رب کا اونچا درجہ ہوں۔ حالانکہ اسے خود معلوم تھا کہ میں 100% جھوٹ بول رہا ہوں۔ اسے ایسا نہیں تھا خدا نہ خدا کوئی کنفیوز تھا۔ آدمی اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتا، ہم آپ سے خوب جھوٹ بول سکتے ہیں، اپنے آپ سے جھوٹ نہیں بول سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں العجز فخری، عجز عاجزی پر مجھے بڑا فخر ہے۔ ابھی ہمارے تعلقات کسی منسٹر سے ہو جائے، پرائم منسٹر سے ہو جائے، اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہو جائے، تھوڑی سی محبت ہو جائے گی نا تو قریب ہو جائیں گے، تو آپ لوگوں کو تو ہم کسی درجے میں سمجھیں گے نہیں۔ جس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے وہاں بھی بےادبی شروع ہو جائے گی۔ اللہ کے رسول نے یہ جو بات کہی، اتنا اونچا درجہ اللہ نے دیا، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ جو ہمارے سامنے بات نہیں کریں، اللہ کے سامنے اپنی بات کریں کہ اللہ میں آپ کے سامنے میری کوئی حیثیت نہیں۔ ایک دعا ان کی نقل کرتا ہوں، ایک ایک جملہ اس کو سنیے گا کہ اللہ کے رسول اللہ کے سامنے کیسے ہاتھ پھیلا کر کے مانگ رہے ہیں۔ دعائیں آپ نے بڑی سنی ہوگی، آج یہ دعا سنیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، ہم ایک ایک جملہ پڑھیں گے ترجمہ کر۔ اللہم انک تری مکانی، اللہ میری پوزیشن کو تو خوب جانتا ہے۔ آپ سے کیا بتانے کا؟ آپ میری پوزیشن کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ وَتَسْمَعُ كَلَامِي، اے اللہ تو میری ساری باتوں کو سنتا ہے۔ وَتَعْلَمُ سِرِّي وَعَلَانِيَتِي، میں جو کچھ چھپ کے کیا ہوں وہ بھی تو جانتا ہے، اور جو ظاہر میں کیا ہوں وہ بھی جانتا ہے۔ اس کے بعد وَلَا يَخْفَىٰ عَلَيْكَ شَيْءٌ مِّنْ أَمْرِي، میری کوئی بات بھی آپ سے پوشیدہ نہیں ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں، دل میں، دماغ میں، سوچ میں، دل میں جو کچھ بھی ہے اس کی سب کی نالج آپ کو ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں انا الرجل المشفق، اے اللہ میں بڑا ڈرنے والا آدمی ہوں آپ کے سامنے۔ ہم جس کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے بعد جس کا درجہ ہے، جب وہ اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر رہا ہے، کہہ رہا ہے اللہ میں آپ سے بہت ڈرتا ہوں، کچھ بھی ہو آپ کیا ہیں؟ اور کبھی اگر اللہ، مولانا ارشاد علیہ رحمہ کہتے تھے کہ اگر خدا اپنی خدائی میں کہیں مست ہے تو پھر دنیا کی کوئی حیثیت اس کے سامنے نہیں ہوتی ہے۔ یہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اشارہ کرتے ہیں، اللہ یہ چاند کے 2 ٹکڑے کر دے، بدماش ہم سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اللہ بولتا چلو ٹھیک ہے نا۔ یہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم گڑگڑا کے کہتے ہیں اللہ ہمارے چچا کو ایمان کی دولت دے دے۔ اگر اللہ دے دیتا بتاؤ اللہ کا کیا نقصان ہوتا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کو کتنا اچھا لگتا ہے، لیکن اللہ بتانا چاہتا ہے کہ میں 100% ضروری نہیں ہے کہ آپ کے دل کے تحت فیصلہ کروں، میں خدا ہوں۔ ورنہ ایک ابو طالب کو اگر وہ ایمان کی دولت دے دیتا اور جس کو وہ محبوب سمجھتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس کے دل کو خوشی ہو جاتی، لیکن بتانا چاہتا ہے میں خدا ہوں۔ ساری دعائیں 99% اللہ کے رسول کی دعا اللہ نے قبول فرمائی، لیکن ایک دو دعا کو جان بوجھ کر چھوڑا۔ اگر 100% قبول کر لیتا تو لوگ کنفیوز ہوتے کہ جو چاہتے ہیں وہاں سے زبردستی منا لیتے ہیں۔ بتانا چاہتا ہے پروردگار عالم قبول میں ہی کرتا ہوں، اور پھر اس پر ندا آ گئی۔ جب زیادہ گڑگڑائے اللہ کے رسول بہت مانگنا شروع کیے کہ اللہ چچا جان کو، اور کتنی محنت کی ہے چچا جان، کتنی تکلیفیں اٹھائی ہیں اللہ کے رسول کے ساتھ،
کتنا سپورٹ کیا ہے پورے عرب کی ساری، آپ کو پوری کہانی میں بتا چکا ہوں، پوری ہسٹری آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ کتنی تکلیف برداشت کی ہے ابو طالب نے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کا حوالہ دے کر دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کہتا ہے انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کو تم چاہو ہدایت مل جائے، کوئی ضروری نہیں ہے، ہدایت کا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہے۔ یہ بات چاہتا تو دے سکتا تھا، کوئی مسئلہ نہیں تھا، اس نے اس دو چار دعاؤں کو روک کر کے یہ بتانا چاہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے میرے بڑے محبوب، لیکن میں محمد کا تابع نہیں ہوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے تابع ہیں، میں بہت چاہتا ہوں ان کو۔ بہت سی ادھر ادھر کی حدیثیں ایسی مفہوم ہیں، گھر کے اس کے الفاظ میں اختلاف ہے، لیکن یہ ایسی حدیثیں ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے پوری کائنات کو مغیر کیا گیا، لیکن پروردگار عالم یہ اپنی جگہ برقرار ہے۔ اسی کو مولانا ارشاد علیہ رحمہ کہتے تھے کہ خدا جب اپنی خدائی میں مست ہوتا ہے تو پھر اس کے سامنے کوئی چیز کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں انا رجل المشفق، اے اللہ میں بڑا ڈرنے والا ہوں۔ کس چیز سے ڈر ہے؟ اللہ ہے، تو اللہ ہے، میں ضروری نہیں کہ آپ کا قلم اپنے لیے چلوا ہی لوں، آپ ہی کو قلم کیا کرنا ہے؟ چلانا ہے۔ اس کے بعد کہہ رہے ہیں وَمُقِرُّ الْمُعْتَرِفُ بِذَنْبِهِ، اے اللہ میں اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں، حالانکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی گناہ نہیں کیے، نہ گناہ کبیرہ کا تو سوال ہی نہیں اٹھتا، گناہ صغیرہ بھی اللہ کے رسول سے نہیں ہوا ہے، لیکن کس کے سامنے کہے؟ ہو سکتا ہے کوئی ہماری بات آپ کو بری لگ گئی ہو، میں اس کا بھی آپ کے سامنے اعتراف کرتا ہوں کہ اللہ میں اگر کوئی خدا نہ خواستہ ایسی بات جو آپ کے مزاج کے خلاف ہو گئی، جو آپ کے کو بری لگ گئی ہے، میں اس گناہ کو بھی کیا کرتا ہوں؟ اعتراف کرتا ہوں اور تم پھر کہتے ہیں وَأَنَا الْمُسْتَغِيثُ الْمُسْتَجِيبُ، میں تو اللہ فریادی ہوں، آپ کے سامنے فریاد کر رہا ہوں، مانگ رہا ہوں، اے اللہ میں آپ کے سامنے فریادی ہوں، میں آپ کی پناہ چاہنے والا ہوں، اگر آپ کی پناہ نہیں ملے گی تو دنیا میں کوئی پناہ حاصل نہیں ہے۔ پھر کہہ رہے ہیں اَسْأَلُكَ مَثَلَةَ الْمِسْكِينِ، اے اللہ میں ایک مسکین کی طریقے سے آپ کے سامنے کھڑا ہوں، مانگ رہا ہوں۔ آپ اندازہ کریں یہ کون ہے؟ یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جن کے اشارے پر چاند تو ٹکڑے ہوا، جن کے اشارے پر کنکریوں نے کلمہ پڑھا، جن کی دعا پر حضرت عمر کو توفیق اسلام ہوا، جن کی دعا پر بدر میں بغیر اسباب کے جنگ جیتی گئی، وہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ کہہ رہے اللہ میں آپ کے سامنے ایک مسکین کی حیثیت سے کھڑا ہوں، مانگ رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں وَابْتَحِلْ إِلَيْكَ ابْتِحَالَ الْمُذْنِبِ الذَّلِيلِ، اے اللہ ایک گنہگار ذلیل کی ایسا لفظ استعمال کیا، لفظ استعمال کرتے ہوئے شرم آ رہی ہے بحیثیت امتی، لیکن اللہ کے رسول اپنے آپ کو اللہ کے سامنے، اللہ میں گنہگار ذلیل کی طریقے سے آپ کے سامنے ہوں، خدا کے واسطے معاف کریں۔ اندازہ کریں یہ ہے جس کے بارے میں اتنا بڑا ہمارا عقیدہ کہ جنت الاٹ ہے، گناہ کا سوال نہیں ہے، وہ رب کے سامنے جب اپنے آپ کو، اس کا نام ہے کہ اللہ میں تیرے سامنے عاجز ہوں اور میرا عجز میں اس پر فخر کرتا ہوں۔ یہ مزے کی بات ہے، یہ جو مجبوری نہیں ہے یہ بھی یاد رکھیں۔ ایک آدمی اپنے آپ کو چھوٹا سمجھ رہا ہے، ایک آدمی ایک پیون ہے چپراسی جسے کہتے ہیں، وہ اپنے آپ کو چھوٹا نہیں سمجھے تو آفیسر تو نہیں سمجھ لے گا، اس کا اپنا چھوٹا سمجھنا کیا کمال ہے، وہ تو چھوٹا ہی ہے، لیکن اتنی بڑی ذات سید الانبیاء وہ اپنے آپ کو کہہ رہی ہے اللہ اور یہ میرا ٹوتا سمجھنا، اپنے آپ کو میں اس پر فخر محسوس کرتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے چھوٹا۔ پھر کہتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وَدُعُوكَ دُعَاءَ الْخَائِفِ الذَّلِيلِ، اللہ میں ایک خوف زدہ پریشان آدمی کی طریقے سے آپ کے سامنے دعا مانگ رہا ہوں۔ پھر کہتے ہیں وَدُعَاءَ مَنْ خَفَّضَكَ
खज़्ज़ात लका रब बताओ, अल्लाह मैं वैसे दुआ मांग रहा हूँ जैसे कोई अपनी गर्दन झुका के आपके सामने खड़ा होता है, मैं वैसे खड़े होकर के आपसे मांग रहा हूँ। एक एक जुमला नोट कीजिए। उसके बाद कह रहे हैं अल्लाह के रसूल, वफ़ादत लका अब्रतहू वज़ल्ल लका जिस्मुहू वरग़मा इलैका अनफुहू। अल्लाह मैं अपनी गर्दन को झुकाए हुए हूँ, मेरा जिस्म आपके सामने ढीला है, मैं अपनी नाक रगड़ कर आपके सामने खड़ा हूँ। फिर कह रहे हैं इन्नका ला तजलिनी बिदुआइका शयअन, अल्लाह कभी भी हमको मायूस नहीं करना। वकुल ली रऊफन, अल्लाह मेरे साथ रहम फरमा देना। अल्लाह तू बड़ा गफूर रहीम है, बड़ा रऊफ रहीम है, परवरदिगार आलम तू मेरे साथ रहम का मामला फरमाना। व खैरल मसूलीन, और तू ही तो सब मांगने वालों को पूरा करता है, मैं भी तेरे सामने जो है वो एक भिखारी की हैसियत से खड़ा हूं। वया खैरल मुतीन, और तू ही सबको अता करने वाला है, मुझे भी अता फरमा दे। ये दुआ, अब ये जुमला सुनिए कि अल फख्रु अल इज्जु फख्री, कि आजिज़ी मेरा फख्र है, मैं इस पर बड़ा फख्र करता हूं कि मैं अल्लाह के सामने कुछ भी नहीं हूं। हमारी पूरी कोशिश ये है कि हम अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या करना है, अल्लाह बना देने का है। जब तक हम अल्लाह नहीं बना, कुरान मजीद की एक आयत है, उसका तर्जुमा पेश कर रहा हूँ कि अगर लोगों के सामने सिर्फ अल्लाह अल्लाह का जिक्र किया जाता है तो उनको मजा नहीं आता है। यदि अल्लाह के बारे में बात की जाती है मजा नहीं था। अभी हम बोले अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये मारा, तीर मारा, उधर कर दिया, अरे वाह सुभान अल्लाह, क्या बात है मौलाना, सुभान अल्लाह। जितना झूठ बोलो उतना सुभान अल्लाह देगा, जितनी सच बात करो उतना लोग शांति रहेंगे। अभी आप ही के सामने, वो दूसरे लोग नहीं, आपके सामने भी अभी हम झूठी बातें शुरू करेंगे ना, सर भी आप खूब हिलाएंगे और चेहरा भी खूब बनाएंगे, सुभान अल्लाह भी खूब करेंगे। ये हमारा मिजाज बन चुका है कि हम मिर्च मसाले वाली खाते भी हैं और मिर्च मसाले वाली सुनते भी हैं। ये हिंदुस्तानियों का दोनों मिजाज है, खाना भी चटपटा खाने का है और चटपटी बात ही सुनने का भी है। सादा सादा इनको पसंद ही नहीं। अरब खाते भी सादा हैं और सुनते भी सादा है, दोनों चीज उनके असरात है। आपको मालूम है अरब मिर्चा नहीं खाता, मिर्चा खा लिया तो समझ उलट गए, वो सुनता भी सादा खाता भी सादा। हमारा मिजाज खाने का भी चटपटा, सुनने का भी चटपटा, सीधी सीधे बातें हम नहीं सुन पाते। इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल इसके आगे बात करेंगे। एक बात जरूरी है कि हमारे महबूब साहब, जनाब साहब हमारे रहते हैं, इनके गांव में गया था, इनके यहाँ एक मस्जिद थी, बारिश में पूरी मस्जिद गिर गई। अब रमजान में बड़ा मसला है।